MA اردو 4th سیمسٹر، کورس کوڈ نمبر 455۔ کورس کا عنوان ہے ترقی پسند تحریک خصوصی مطالعہ۔ اس سلسلے میں آج ہم ترقی پسند تحریک کے پس منظر پر روشنی ڈالیں گے۔ عزیز طلباء، 1936 سے اردو ادب میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اسی برس انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ انجمن ہندوستان گر تھی اور مختلف زبانوں میں لکھنے والے مخصوص ادبی مقاصد کے تحت جمع ہوئے۔ یہ تحریک سجاد ظہیر اور ان کے ساتھیوں کی کوشش سے شروع ہوئی۔ اس کے اہم مراکز الہ آباد، لکھنؤ، دہلی، بمبئی اور لاہور تھے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ لاہور کو بعد میں نمایاں حیثیت حاصل ہوئی۔ علاوہ ازیں دیگر وجوہات کے ایک وجہ کا ذکر کرنا کافی ہوگا کہ ترقی پسند شعراء کے بیشتر مجموعے لاہور ہی سے شائع ہوئے، اس لیے تحریک کے دل کی دھڑکن لاہور میں شدت سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ بعد ازاں لاہور کی ادبی عظمت میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام ایک اور اضافہ تھا۔ اس حلقے کی شاخیں بھی دہلی اور شمالی ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں کام کر رہی تھیں، لیکن اس کا دل بھی لاہور ہی تھا۔ اس لیے اس دور کی اردو شاعری نے بہت حد تک روحانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے لاہور ہی میں جنم لیا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جدید اردو شعر و ادب کی قندیل کم و بیش لاہور ہی میں فروزاں رہی۔ اردو شعر و ادب کے یہ دونوں مدرسے بنیادی طور پر ایک ہی ہمہ گیر تحریک کے دو مختلف اظہار تھے۔ علمی سطح پر دونوں کا مقصد جدید زندگی کے مسائل کو ادبی لبادہ پہنانا تھا۔ ان کے تجربات کا کردار نئے انداز فکر و احساس کا رہین منت ہے، اور دونوں کے ہاں 1936 سے پہلے کی شاعری کے خلاف شعوری رد عمل، تحریروں کی موضوعی اور تکنیکی جدت کا ذمہ دار ہے۔ ان کے ہاں انداز نظر کا فرق ضرور تھا، جو شروع میں اس قدر نمایاں نہ تھا جتنا کہ 4 سال بعد، بالخصوص قیام پاکستان کے بعد، ان کے ہاں صحت مند اختلافات سے ادب کو فروغ حاصل ہوا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک نے اپنے آغاز سے پہلے ایک روشنی کی کرن حاصل کی۔ یہ روشنی کی کرن سر سید تحریک ہے۔ سر سید تحریک نے اردو ادب میں پہلی مرتبہ حقیقت نگاری کو فروغ دیا۔ حقیقت نگاری جو شعور کی اس رو کو بیدار کرنے کے لیے کوشاں تھی، جس سے کلاسیکی ادیب بالعموم اغماض برت رہے تھے۔ حقیقت نگاری کا زاویہ علی گڑھ تحریک کا اساسی جزو تھا۔ لاہور میں انجمن پنجاب کی تحریک نے بھی خارج کے مشاہدے کو حقیقت کی جزیات سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ بلا شبہ رومانوی تحریک نے علی گڑھ تحریک کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا، تو یہ بلا واسطہ طور پر حقیقت نگاری پر غالب آنے کی ایک کوشش تھی۔ تاہم 20ویں صدی کے اولین 3 عشروں میں حقیقت نگاری کے فروغ کے عوامل موجود تھے۔ یہ زمانہ سماجی اور سیاسی تحریکوں کے لیے بڑا سازگار تھا۔
عوام اب اپنی جانب دیکھنے پر مائل ہو چکے تھے اور غلامی کا جوا اتارنے پر آمادہ تھے۔ روس کے انقلاب عظیم نے دنیا بھر کے نچلے طبقے کی آنکھیں کھول دی تھیں اور سماجی انصاف اور مساوات ممکن العمل نظر آنے لگے تھے۔ چنانچہ اس دور میں ہندوستان میں جو تحریکیں پیدا ہوئیں ان میں کچلے ہوئے عوام کی طرف توجہ مرکوز ہوئی۔ حقیقت نگاری کی تحریک نے زندگی کے اس بدلتے ہوئے دھارے کو باریکی سے دیکھا اور ادب کا موضوع بنایا۔ 20ویں صدی میں اس کی واضح نمود منشی پریم چند کے ہاں ہوئی۔ منشی پریم چند نے غربت اور افلاس میں آنکھ کھولی تھی اور جب وہ ملازمت کی تلاش میں اپنے گاؤں سے کانپور جیسے بڑے شہر میں آئے تو دیہات ان کی شخصیت کا جز بن چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جب افسانہ نگاری شروع کی تو اس پس منظر نے ان کی تحریک کو کروٹ دینے میں بہت مدد کی۔ منشی پریم چند نے ہندوستان کے مظلوم عوام کو اپنی ذات پر اعتماد کرنا سکھایا۔ انہوں نے بھوک، بیماری، بیکاری، جہالت اور توہم پرستی کو کہانیوں کا موضوع بنایا اور ایک عام فرد کی ذہنی الجھنوں، سماجی بندھنوں اور معاشرتی پیچیدگیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ پریم چند کی عطا یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت کی پیشکش کی اور انسان کو صداقت کا کھردرا چہرہ دیکھنے پر آمادہ کیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اردو ادب میں چوٹی کے جن 3 ناموں کا ذکر کیا ہے ان میں سر سید اور علامہ اقبال کے ساتھ تیسرا اہم نام منشی پریم چند کا ہے۔ حقیقت نگاری اور رومانویت کی تحریکیں ایک طویل عرصہ تک الگ الگ جہت میں سفر طے کرتی رہیں۔ ترقی پسند تحریک کی ابتدا ہوئی تو یہ دونوں دھارے آپس میں مل گئے۔ چنانچہ ترقی پسند تحریک نے اقبال کی رومانیت سے تخلیقی قوت اور جوش کی رومانیت سے بغاوت کا جذبہ حاصل کیا۔ پریم چند کی حقیقت نگاری نے اسے زمین کی طرف متوجہ کیا اور ان سب کے امتزاج کو بھی نوع انسان کی بہبود میں صرف کرنے کے لیے ادیب کی فکر کو داخل سے خارج کی طرف پیش قدمی کی راہ دکھائی۔ اہم بات یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کے ادبا نے پہلی مرتبہ اخلاقیات پر ضرب لگائی اور پھر معاشرے کی چند اہم قدروں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ چنانچہ دسمبر 1932 میں افسانوں کی کتاب انگارے کی اشاعت ہوئی تو معنوی طور پر یہ متذکرہ بغاوت کا اعلان نامہ بھی تھا اور ترقی پسند تحریک کا نقطۂ آغاز بھی۔ انگارے کے مصنفین میں احمد علی، سجاد ظہیر، رشید جہاں اور محمود ظفر شامل تھے۔ سید احتشام حسین نے لکھا ہے کہ یہ نوجوان مصنفین زندگی کی بے کیفی اور یک رنگی سے گھبرائے اور جذباتی انقلابی تصورات سے بھرے ہوئے تھے۔ سجاد ظہیر کا اپنا بیان ہے کہ انگارے کی بیشتر کہانیوں میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ کم اور سماجی رجت پسندی اور دقیانوسیت کے خلاف غصہ اور ہیجان زیادہ تھا۔ انگارے کے مصنفین چونکہ دلیل کا کام جذبات سے لینا چاہتے تھے اس لیے مشرق کے مزاج نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً نیاز فتح پوری اور عبد الماجد دریابادی جیسے مصنفین نے اس کتاب کی مخالفت میں مضامین لکھے اور اخبار مدینہ اور سرفراز نے مخالفانہ ادارے لکھے۔ چنانچہ مارچ 1933 میں اس کتاب کو ضبط کر لیا گیا۔
عزیز احمد نے انگارے کو سماج پر پہلا وحشیانہ حملہ قرار دیا اور لکھا کہ اس کی اشاعت سے نئے ادب نے خود مختاری کا علم بلند کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انگارے کی اشاعت محض ایک تجربہ تھا۔ اس کتاب میں زندہ رہنے کی قوت نہیں تھی، اور اگر اس کی ضبطی کا واقعہ پیش نہ آتا تو شاید یہ کتاب بہت جلد زمانے کی گرد میں گم ہو جاتی۔ انگارے کی ضبطی نے اسے غیر معمولی اہمیت دے دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اسے تلاش کرنے پر مائل ہوئے، اور بقول پروفیسر احمد علی، لوگوں نے اسے چھپ چھپ کر والہانہ دلچسپی سے پڑھا۔ اس ہنگامے کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ انگارے کے مصنفین نے بھی کتاب کی ضبطی کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا اور اپنے دفاع میں ایک بیان اخبار لیڈر میں شائع کیا۔ اس بیان کے چند اقتباسات یہ ہیں کہ تقریباً 4-5 ماہ قبل 4 نوجوان مصنفین نے، جن میں ایک نوجوان خاتون بھی شامل ہیں، افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے کے نام سے شائع کیا۔ اس کتاب کے مصنف اس کی اشاعت پر کسی طرح نادم نہیں، وہ اتنا چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کتاب بلکہ ایسی اور کتابیں شائع کرنے کا تحفظ باقی رہے۔ اس بیان کی اہمیت یہ ہے کہ اول اس میں اپنے عہد کے مروجہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے کی جرات موجود ہے۔ ثانیاً اس میں ادباء کو متحرک کرنے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا جذبہ نظر آتا ہے۔ ثالثاً اس بیان میں ایک اہم لفظ پروگریسو استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں ترقی پسند کیا گیا اور بعد میں اسی نام سے ایک اہم تحریک موسوم ہے۔ انگارے نے بلا شبہ مشرق کے تہذیبی روایات کو شکستہ کرنے کی کوشش کی، اور کتاب کی ضبطی نے اس تلاطم کو تیز تر کرنے میں مدد دی۔ اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ پروفیسر احمد علی نے اپنی نئی کتاب شعلے میں اسی فکر کو پھر پیش کیا۔ تاہم انگارے کو جو اہمیت ملی وہ شعلے کے حصے میں نہیں آئی، اس لیے کہ انگارے اور شعلے نے فضا میں تحرک تو پیدا کیا، لیکن اس بغاوت کو جو رومانوی نوعیت کی تھی فکری بنیاد نہ مل سکے۔ دوسری طرف ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری کا مقالہ ادب اور زندگی اکتوبر 1934 میں ہندی میں اور جولائی 1935 میں اردو میں شائع ہوا، تو اس نے نوجوان ادیبوں کی بغاوت کا ناطہ زندگی سے جوڑ دیا، اور یوں وہ اساس دستیاب ہو گئی جس پر بعد میں ترقی پسند تحریک نے اپنا سفر جاری کیا۔ اختر حسین رائے پوری کے مندرجہ بالا مقالے میں روسی مصنفین ٹالسٹائے اور گورکی کے تنقیدی خیالات کی بازگشت واضح سنائی دیتی ہے۔ تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اردو ادب میں یہ آواز پہلے پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اختر حسین رائے پوری نے روسی تنقید کے نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کی تو اسے استدلال کی گہرائی سے ثابت بھی کیا۔ چنانچہ انہوں نے ماحول کے نئے تقاضوں کے مطابق ادیب کی آزادی کا حق طلب کیا، ادب اور زندگی کے مقاصد کا تعین کیا، اور ادب کو زندگی اور ماحول کا ترجمان قرار دیا۔ بادی نظر میں یہ خیالات وہی ہیں جن کا عملی اظہار انگارے اور شعلے کے افسانوں اور احمد علی کے مطبوعہ بیان لیڈر میں کیا گیا تھا۔ تاہم اختر حسین رائے پوری کو ترقی پسند تحریک کے اولین مشعل برداروں میں شامل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے اس تحریک کی تنقیدی جہت کی تلاش کی اور عوامی بہبود کو ادب کا ایک اہم مقصد اور وظیفہ قرار دیا، اور اسے زندگی اور ماحول کی ترجمانی پر مامور کر دیا۔ اختر حسین رائے پوری نے ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس سے کچھ عرصہ قبل
مندرجہ بالا نظریات کو روب عمل لانے کے طریقے تلاش کرنا شروع کیے۔ اپریل 1936 میں ناگپور کے مقام پر ساہتیہ پرشد کا تاریخی اجلاس ہوا تو انہوں نے اس جلسے میں ادب اور زندگی کا سوال اٹھایا اور نئے ادب کی توضیح کے لیے ایک اعلان نامہ پڑھا، جس پر مولوی عبدالحق، منشی پریم چند، آچاریہ نریندر دیو، اختر حسین رائے پوری اور پنڈت جواہر لال نہرو نے دستخط کی۔ اختر حسین رائے پوری کے اس اعلان نامے میں نہ صرف ادب کو ایک مخصوص سماجی فریضہ سونپا گیا بلکہ اس میں کاری کی توضیح بھی کی گئی۔ چنانچہ جہاں ادیب کو غریبوں اور مظلوموں کی بے حسی زائل کرنے کا مشورہ دیا گیا، وہاں یہ بھی واضح کیا گیا کہ ادب کا موضوع غریب لوگ ہیں اور انہی کی حالت بدلنے سے سماج عروج کی راہ دے سکتا ہے۔ پس ادب کا وہ کاری جسے ادب کی تخلیق کے وقت پیش نظر رکھنا ضروری قرار دیا گیا، غریب عوام ہی تھے۔ ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری کے ان تصورات کی بازگشت مستقبل میں سامنے آنے والی ترقی پسند تحریک میں متعدد مرتبہ سنی گئی اور اس تحریک کا باضابطہ منشور سامنے آیا تو اس میں بھی ان کی صدا موجود تھی۔ ترقی پسند تحریک اردو کی وہ اولین تحریک تھی جس کے لیے ایک باضابطہ منشور تحریر کیا گیا۔ علی گڑھ تحریک ایک فعال تحریک تھی، اس نے بھی ادب کو شدت سے متاثر کیا، تاہم اس تحریک نے جماعتی انداز میں ادب کی تخلیق کے بارے میں کوئی فیصلہ نافذ نہیں کیا۔ 20ویں صدی کے ربع چہارم سے پہلے ادب کی تخلیق ایک انفرادی عمل تھا اور ادبا کی پہچان ان کے منفرد ادبی کارناموں سے ہوتی تھی۔ ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری نے اردو ادب کو جن مسائل سے آشنا کرایا ان کے حل کے لیے اجتماعی کاوش کی ضرورت تھی، چنانچہ ایک باضابطہ تنقید کی ضرورت محسوس کی گئی اور سید سجاد ظہیر نے اسے معرض وجود میں لانے کے لیے عمدہ اور عملی خدمات سر انجام دیں۔ ترقی پسند تحریک میں سجاد ظہیر کا نام اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ اس تحریک کا عروج ان کی تنظیمی صلاحیتوں کا بیان ثبوت ہے۔ انہوں نے اسی تحریک کو سیاسی خطوط پر بھی چلانے کی کوشش کی۔ احمد علی اور اختر حسین رائے پوری بھی وہ نقاد ہیں جنہوں نے ترقی پسند نظریات کے فروغ میں نمایاں حصہ لیا۔ سجاد ظہیر کی زندگی میں 1935 کا سال بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس برس انگریز حکومت نے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی قانونی حیثیت کو تسلیم کر لیا اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی بنیاد پر ملک کی وزارتیں قائم ہوئیں۔ لندن کے ناکنگ ریستوران میں ترقی پسند مصنفین کے حلقے میں انجمن کا پہلا اعلان نامہ تیار ہوا، جسے آخری شکل دینے میں ڈاکٹر ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی پرساد، پرمود سین گپتا، ڈاکٹر تاثیر اور سجاد ظہیر نے حصہ لیا۔ اسی سال جولائی میں پیرس میں آندرے مارلو، رومن رولاں اور گورکی کی رہنمائی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں انفرادیت کو خیرآباد کہہ کر اجتماعی سطح پر کام کرنے کی تحریک دی گئی اور ادیب کے حق کے آزادی اظہار رائے کے تحفظ کے لیے پوری طاقت استعمال کرنے اور محنت کش طبقے کا تعاون حاصل کرنے کا عہد کیا گیا۔ سجاد ظہیر اس کانفرنس کی کامیابی سے بے حد متاثر تھے، چنانچہ انہوں نے لندن کی ترقی پسند انجمن کو اس بین الاقوامی مرکز کے ساتھ ملحق کرنے کا فیصلہ کیا اور ارادہ کر لیا کہ ہندوستان میں یہ انجمن قائم ہو تو مرکزی انجمن کی ہدایات کے مطابق بیرون جات میں ہندوستانی ادب کی نمائندگی کرے۔ چنانچہ سجاد ظہیر نے ہندوستان میں ترقی پسند انجمن قائم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں اور ناکنگ ریستوران کے اعلان نامے کا مسودہ ہندوستان بھجوایا اور جب وطن واپس آئے تو ہندوستانی ادبا کو ہم خیال بنانے کے لیے ان سے نامہ و پیام کا سلسلہ جاری کیا۔
احمد علی کے افسانوں، اختر حسین رائے پوری کے مقالے ادب اور زندگی نے ہندوستان میں ترقی پسند نظریات کے فروغ کے لیے زمین ہموار کر دی۔ چنانچہ جب سجاد ظہیر کے اعلان نامے کی نقل یہاں پہنچی تو اس پر کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا گیا، بلکہ بیشتر ادیبوں نے، جن میں منشی پریم چند، حسرت موہانی، مولوی عبدالحق، ڈاکٹر عابد حسین، نیاز فتح پوری، جوش ملی آبادی، قاضی عبدالغفار، علی عباس حسینی اور فراق گورکھ جیسے ادیب شامل تھے، انہوں نے اس پر دستخط کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ سجاد ظہیر کا یہ اعلان نامہ ترقی پسند تحریک کا اولین اعلامیہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں درج چند جملے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پرانے تہذیبی ڈھانچوں کی شکست و ریغ کے بعد سے اب تک ہمارا ادب ایک گونا فراریت کا شکار رہا ہے۔ ہندوستانی ادیبوں کا فرض ہے کہ وہ ہندوستانی زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بھرپور اظہار کریں، ادب میں سائنسی زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بھرپور اظہار کریں اور ادب میں سائنسی اقلیت پسندی کو فروغ دیتے ہوئے ترقی پسندوں کی حمایت کریں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ اس قسم کے انداز تنقید کو فروغ دیں جس سے خاندان، مذہب، جنس، جنگ اور سماج کے بارے میں رجعت پسندی اور ماضی پرستی کے خیالات کی روک تھام کی جا سکے۔ مختصر یہ کہ ترقی پسند تحریک کا اعلامیہ ہندوستانی مصنفین کو معاشرے کی بہترین روایات کا وارث قرار دیتا ہے۔ اس اعلان نامے کی حیث ترکیبی کو منتشر کرنے کا اہتمام تو کیا گیا، لیکن اس انتشار سے نئی تعبیر ابھارنے کی سعی نہیں کی گئی۔ نتیجتاً وہ منزل جسے پانے کی آرزو لے کر ترقی پسند تحریک شروع کی گئی تھی، ایک عرصہ تک سرابوں میں گم رہی اور ادیب ایک دل آویز رومانی خواب میں ہلکورے لینے لگے۔ چنانچہ انقلابی تبدیلی اور ترقی کے قابل قدر جذبات کے باوجود اس اعلان نامے کے اجمال میں اجتماع ضدین بھی موجود رہا۔ لیکن بعد ازاں ترقی پسند تحریک جن مراحل سے گزری، اس میں ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کے جو مقاصد شروع میں طے کیے گئے تھے انہیں مشعل راہ بنایا گیا۔ ترقی پسند تحریک سے بر صغیر کے اہم شاعر وابستہ رہے، اہم افسانہ نگار اور ناول نگار، ان کے ساتھ ساتھ اہم نقاد بھی فکر و نظر کی کشادگی کے لیے کوشاں رہے۔ عزیز طلباء، اس گفتگو میں ہم نے کوشش کی کہ بر صغیر میں ان سبھی تبدیلیوں کو جنہوں نے آگے چل کر ترقی پسند تحریک کو فروغ دیا، زیر بحث لائیں اور اس پورے پس منظر پر ایک نظر ڈالیں جس نے بعد ازاں اردو ادب کی سب سے بڑی ادبی تحریک کو مہمیز دی۔ امید ہے کہ آئندہ کے لیکچرز میں جب ہم ترقی پسند تحریک کے اغراض و مقاصد، اس کی فکری بنیادیں، اس کی تنظیمی ساخت پر گفتگو کریں گے اور پھر اہم شعراء، افسانہ نگاروں، ناول نگاروں اور نقادوں پر گفتگو کریں گے، تو آج کا لیکچر اس کے لیے بے حد معاون ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بے حد شکریہ۔